العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر موجود معزز باوقار علماء کرام، حفاظ کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تقریر بہت مختصر ہے، چونکہ ہم بھی یہاں پر اپنے اکابرین کو، بالخصوص مفتی اعظم مالوہ مفتی محمد نور الحق صاحب قبلہ کو سماعت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ عنوان امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام، جس کے بارے میں اس نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین، اسی اسلام کو پروردگار عالم جل شانہ کے محبوب نے پھیلایا اور قیامت تک اس کی بقا کے لیے کئی طرح کے اسباب پروردگار عالم جل شانہ نے قائم فرمائے۔ انہی میں سے ایک نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامۃ علی رأس 100 سنہ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ تعالی اس امت میں ہر صدی کے اخیر میں اپنے ایک ایسے بندے کو بھیجے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کو نیا اور تازہ کر دے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر 100 صدی میں مجدد ہوتے رہے جو دین میں تجدید، تازگی، پیچیدہ مسائل کو حل کرتے رہے۔ بہت ساری وہ سنتیں جن پر عمل ترک ہو گیا تھا دوبارہ لوگوں کے معمولات میں آ گئی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجددین کی فہرست میں سب سے پہلے مجدد ہیں، اور پھر 21ویں صدی میں امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب پر فائز۔ مجدد وہ بھی اعلیٰ حضرت جیسا، الحمدللہ جس زمانے میں وہ تھے تب بھی علماء ان سے فیض اٹھاتے تھے، اور آج جبکہ ان کا 100واں عرس ہو چکا آج بھی علماء ان سے فیض اٹھاتے ہیں۔ تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، آج کئی ایسے گاڑھے اور جدید مسائل جس پر علماء کی ٹیم جب سیمینار کے ذریعے بحث کرنے بیٹھتی ہے تو دلائل کے لیے وہی مجدد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مواد فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دور حاضرہ کا ایک ایسا ہی سلگتا ہوا مسئلہ جس کے حوالے سے امام کی چند باتیں مفہوماً عرض کروں، رخصت ہو جاؤں۔ ابھی خصوصیت کے ساتھ ہندوستان میں غیروں کی جانب سے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ کبھی اسلامی مسائل میں دخل، کبھی طلاق کے مسائل کو چھیڑنا، کبھی حجاب کے مسئلوں پر بحث، ایک ٹچ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو دیکھا جائے کہاں تک ہی کیا ہے۔ اسی سلسلے اور اسی کڑی میں ایک انتہا درجہ گندی روش غیروں نے یہ اپنائی کہ مسلمان اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ ان ظالموں نے حد یہ کر دی کہ حجاب چھوڑیے، طلاق چھوڑیے، دیگر اور معاملات چھوڑیے، مسلمانوں کی جان سے بڑھ کر ان کے نبی کے حوالے سے بھی گندی گندی باتیں کرنی شروع کر دی۔ ظاہر سی بات ہے ایک عاشق کے دل کو کیا چوٹ نہیں لگتی ہو۔ جب انہوں نے ان چیزوں کا اظہار کیا تو مسلمانوں کا رپلائی آنے لگا، مسلم قوم کے افراد جذبات میں آنے لگے۔ اب اس جذبات کا اظہار کسی نے تو موبائل کے ذریعے کیا، کسی نے کمنٹس کے ذریعے کیا،
کسی نے کلپ بنا کر ڈال دی، اور کچھ لوگ یہاں تک آگے بڑھے کہ جو بھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اس کا سر تن سے جدا کر۔ ظاہر سی بات ہے ہر شخص کے اپنے اپنے جذبات ہیں اور وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے، مگر آج کی اس عرس اعلیٰ حضرت کی محفل میں تعلیمات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اس موضوع پر مجھے مختصر سی روشنی ڈالنی ہے کہ آیا مذہب اسلام میں، دین میں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں جب اس طرح کے معاملات قوم مسلم کے سامنے آئیں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جذبات تو اپنے اپنے سب کے پاس ہیں، مگر دین اسلام کا کیا حکم ہے؟ تو بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں ایک لائن حدیث پاک کے لوگ کثرت سے پڑھتے ہیں، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ ترجمہ بھی لوگوں کو یاد ہو گیا کہ جو گستاخ نبی ہے سر تن سے جدا کر۔ اسی جذبات میں آ کر کئی افراد اپنی جانیں ہلاکتوں میں ڈال چکے۔ آیا کیا اس طرح کے معاملات کرنے کی عوام کو اجازت ہے؟ بڑی توجہ سے سماعت کریں، بمشکل 5 منٹ میری گفتگو کے رہ گئے ہیں، مگر غور سے آپ اس مسئلے کو سماعت کر لیں چونکہ اس سے اعلیٰ حضرت ہے، اسی لیے ہم اس موضوع پر تعلیمات اعلیٰ حضرت کی بات کریں۔ اس لائن کو پکڑ کر کئی مقررین نے، کئی واعظین نے، کئی پیشواؤں نے خوب عوام کے جذبات کو ابھارا، اور لوگوں نے بھی کہا حدیث میں جو بے ادبی کرے، نبی کی گستاخی کرے، سب کو شتم کرے، سر تن سے جدا کر دے۔ جناب یہ سر تن سے جدا کرنا ہو یا اور اس کے علاوہ احکام ہو، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ تمام احکام بادشاہ اسلام کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ حدیثی کی کیوں بات کرتے ہیں؟ یہ علماء کا جمع غفیر موجود ہے، اچھے اچھے حفاظ ان میں تشریف فرما ہے۔ آپ پوچھیں کیا قرآن میں نہیں؟ الزانیۃ والزانی، عورت بدکار جس نے زنا کیا، مرد جس نے زنا کیا، فجلدو، کوڑے لگاؤ ان کو، کتنے؟ 100 کوڑے۔ کیا قرآن کریم میں نہیں ہے السارق والسارقۃ، چور اور چورنی ان کے ہاتھ کو کاٹو؟ یہ تو کوئی نہیں پڑھتا۔ حدیث میں من سب نبیا فاقتلوہ پڑھ کر عوام کو بتایا جاتا ہے گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر دو، تو پھر قرآن کی آیت پڑھ کر نہیں کہا جاتا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، زنا کرنے والے کو 100 کوڑے لگاؤ؟ تو یاد رکھیں یہ جتنے بھی سزا دینے کے احکام ہیں یہ عوام کے لیے نہیں ہیں، یہ احکام بادشاہ اسلام کے لیے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک فتویٰ حسام الحرمین شریفین، جس میں مرتدین کے گستاخان رسول کے احکام موجود، وہاں پر باقاعدہ اس قسم کی، اس مضمون کی احادیث درج کی گئی کہ جو گستاخ نبی ہو اس کا سر قلم کیا جائے، جو گستاخ نبی ہو اس پر حد جاری کی جائے۔ اعلیٰ حضرت نے ان عبارتوں پر حاشیہ لگا کر لکھا کہ یہ احکام حکام کے سپرد ہیں، بادشاہ اسلام کے سپرد ہیں، عوام کے لیے نہیں ہے۔ آج اسی امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی تعلیمات کو لوگ پس پشت ڈال کر جذبات کو آگے رکھتے ہیں، اور اسی جذبے کی بنیاد پر کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھتے ہیں، پھر قید و بند میں جانا، پیچھے گھر والے روتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور لوگ ڈھانڈس بتا دیتے ہیں ارے صاحب آپ کو تو جو ہے کہ آپ جنت کے حقدار ہو گئے۔ میاں ہوتے کون ہیں جنت بانٹنے والے؟ کوئی عالم اس بات کو نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کے دین کے خلاف چل کر یا ائمہ مجتہدین کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف چل کر پھر آپ کو جنت مل جائے، بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں صاف فرمایا قتل کرنا، سزا دینا، چور کا ہاتھ کاٹنا، زانی کو کوڑے لگوانا، یہ سارے احکام بادشاہ اسلام کے۔ علماء کے لیے فرمایا کہ یہ عوام کو ان بدگویوں سے دور رکھیں، ان کی حفاظت فرمائیں، اور عوام کے لیے حکم فرمایا کہ عوام اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ آمد مفتی اعظم مالوہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
حضور لیاقت ملت حضرت مولانا سراج احمد چشتی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، ماشاء اللہ۔ جن ہستیوں کے آپ اور ہم منتظر تھے وہ تمام کے تمام اپنے آب و تاب کے ساتھ اسٹیج پر جلوہ بار ہو چکی ہیں۔ میں بھی چند جملوں کے بعد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں اوپر بھی بچھاؤ کا انتظام ہے، آپ اوپر چلے جائیں تاکہ بقیہ آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس میں اس مسئلے کو تعلیمات اعلیٰ حضرت کی روشنی میں آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جتنے احکام ہیں، گستاخ کی گردن مارنا، چور کا ہاتھ کاٹنا یا زانی کو کوڑے لگانا، یہ حق عوام کو حاصل نہیں ہے۔ ائمہ مجتہدین کی تعلیمات کی روشنی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر بیان فرمایا کہ قتل کرنا، دنیا میں گردنیں مارنا، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ تمام کے تمام احکام حکام کے سپرد ہیں، بادشاہ اسلام کے سپرد۔ اور پھر مزید کسی کو یہ لگتا ہو کہ اب کہاں اسلامی حکومت ہے، اب کہاں بادشاہ اسلام ہے، اب تو حکومت کے اشاروں پر ہی یہ تمام چیزیں وجود پا رہی ہیں، تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جب یہ حکم سلطنت اسلامی میں ہے تو اس کے غیر میں کیوں نہیں ہوگا۔ تو آج بھلے ہی سلطنت اسلامی نہیں ہے، حاکم اسلام نہیں ہے، اس کے باوجود بھی عوام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی گستاخ کو از خود کیفر کردار تک پہنچائے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو خام خواہ وہ ایک مسلم جان کو غیر کے بدلے میں پیش کر دے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو پروردگار عالم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اس عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر تعلیمات اعلیٰ حضرت کے اس چمنستان سے اس پھول کو پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو خام خواہ خلاف شرع جذبات میں آنے سے محفوظ فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو پروردگار عالم معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔